دفعہ نمبر 44 جو یونیفارم سول کوڈ، وہ دفعہ نہیں بلکہ ایک رہنما اصول، ایک گائیڈ لائن ہے. ایسے گائیڈ لائنز تو بہت سارے ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں. آپ ان ساری چیزوں کو چھوڑ کر دفعہ نمبر 44 یونیفارم سول کوڈ، جس میں یہ بات کہی گئی کہ حکومت کوشش کرے گی کہ ملک کے تمام شہریوں کا ایک ہی قانون ہو. اس وقت ہمارے بزرگوں نے، دانشوروں نے جب بات اٹھائی تو کہا گیا کہ کوئی حکومت پاگل ہی ہوگی جو اس طرح کی کوشش کرے گی، یہ ایسا قانون ملک میں چلنے والا نہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ ہمارے ایڈوکیٹ طاہر صاحب یا ہمارے شہنواز صاحب، فاروق صاحب فرما رہے تھے جو کچھ بھی فرما رہے تھے، خواہ وہ جسٹس بہار الاسلام کا فیصلہ ہو، جسٹس دانیال کا فیصلہ ہو، خواہ وہ ایڈاپشن آف چلڈرن بل کا مسئلہ ہو، خواہ وہ مینٹیننس کا مسئلہ ہو، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب دفعہ نمبر 44 کو نافذ کرنے کی ایک بدترین سازش ہے جو اس ملک کو کبھی گوارا نہیں ہو سکتا. وہ اس ملک کے سالمیت کے لیے بھی خطرہ ہے. مسلمان اس ملک میں کرایہ دار نہیں بلکہ حقدار ہیں. مسلمان اس ملک میں کہیں سے آئے نہیں بلکہ یہیں کے رہنے والے ہیں. اس ملک کو خون جگر سے انہوں نے سینچا ہے، اور اس ملک میں مختلف مذہب، مختلف برادری اور مختلف کلچر، مختلف زبان، مختلف رنگ، مختلف نسل کے لوگ رہتے ہیں. جیسے ایک گلشن میں مختلف رنگ کے پھول ہوتے ہیں، ہر ایک کی خوشبو الگ الگ ہوتی ہے، اس سے گلشن کی خوبصورتی بڑھتی ہے، گلشن کی خوبصورتی میں کمی نہیں آتی. یہ ملک ہمیں محبوب ضرور ہے لیکن یہ ملک ہمارا معبود نہیں ہے. یہ ملک ہمارا معبود نہیں ہے. اس لیے سوریہ نمسکار نہیں کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اس ملک کے وفادار نہیں ہیں. یونیفارم سول کوڈ کو نکار دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس ملک کے وفادار نہیں ہیں. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک کے وفادار ہیں ہم. ہمیں مذہب کی آزادی کے ساتھ جینے دیجیے. ہم کسی کے ساتھ کوئی تعرض، کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کرنا چاہتے. ہمیں مذہب کی آزادی چاہیے. قرآن کریم نے نکاح کے بارے میں جو قانون بنایا ہے وہ مسلمانوں کے لیے لازم ہے. اگر کوئی مسلمان اس کا انکار کرے تو وہ کفر کو پہنچ جائے گا. کیسی عورتوں سے نکاح کرنا ہے، کن کن عورتوں سے نکاح کرنا ہے، عورتوں کی کیٹیگریاں بنائی گئی ہیں. فلاں 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 عورتوں سے تم نکاح نہیں کر سکتے. رضاعت کا مسئلہ ہے، حرمت مصاہرت کا مسئلہ ہے. یہ وہ مسائل ہیں. چنانچہ کتنی شادیاں کب اور کیسے کر سکتے ہیں، کیا شرائط ہیں، کس کس عمر میں شادیاں ہو سکتی ہیں، یہ سب قرآن کریم نے واضح طور پہ بتایا. اس وقت چلا ہوا ہے سہیل صاحب ایک عجیب ہنگامہ ہے کم سنی کے نکاح کا مسئلہ. بھئی اسلام نے یہ تو نہیں کہا کہ کم عمری میں شادی کرو. اسلام نے کم سنی کے نکاح کی اجازت تو دی ہے لیکن ترغیب نہیں دی ہے. نوٹ کریں آپ، اجازت دی ہے، ترغیب نہیں دی ہے. چنانچہ قرآن کریم نے فرمایا ہے کہ یتیموں کا مال اس کے حوالے کرو اس وقت اذا بلغ النکاح. مفسرین فرماتے ہیں کہ بلغ النکاح کا مطلب ہے کہ وہ بالغ ہو جائیں، حالت احتلام کو پہنچ جائیں. مفتی صاحب تشریف رکھتے ہیں. تو اسلام نے تو کم سنی کی شادی کی صرف اجازت دی ہے. اس کے لیے اسلام نے یہ نہیں کہا کہ لازم ہے. اب ایسے مسائل کو فوکس میں لاتے ہیں. آپ چلے جائیں ہریانہ میں، آپ چلے جائیں راجستھان میں، اکھا تیج کے موقع پر ایک دو نہیں ہزاروں بچیوں اور بچوں کی جو شیر خوار ہیں اور ماں کے گود میں، اور ہندو بھائیوں کے ہاں اس کا بیواہ ہو رہا ہے. اور ہمارے پاس پورا ڈاٹا موجود ہے. سوال ہے کہ لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ اسلام میں 4 بیویاں رکھنے کی اجازت ہے. قرآن کریم نے 4 بیویوں کی اجازت دی ہے لیکن اچھا نہیں کہا کہ تم 4 شادیاں کو. قرآن نے کہا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. 4 تک تم حسب ضرورت بقدر ضرورت. فَإِن لَّمْ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً. اگر تم انصاف فإن خفتم اللہ تعدلوا، اگر تمہیں ڈر ہو
کہ دو بیویوں کے درمیان تم انصاف نہیں کر سکتے ہو تو ایک پر اکتفا کرو. گویا کہ دوسری بیوی تیسری پہلی بیوی کی موجودگی میں سیکنڈ میرج کرنا اس شرط کے ساتھ ہے کہ آپ انصاف کے تقاضے کو پورا کر سکو. اور مفسرین نے فرمایا کہ انصاف کے تقاضے کو پورا کرنے میں بڑی دشواری ہے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ وہ ایک ہی پر اکتفا کرے. یہ مستحسن ہے، مستحب ہے. اس کی حکمتیں کیا ہیں، مصالح کیا ہیں؟ بہت ساری مصلحتیں. جن قوموں نے، جن ملکوں میں ایک سے زائد میرج پہ پابندیاں لگائیں، وہاں ناجائز بیوی رکھنے کا رواج پیدا ہوا. آپ جناب مالک رام جو ایک مشہور رائٹر ہیں ان کی بات کو دیکھیں. آپ جرمن اور فرانس کے جو رائٹرز منصف ہیں اور انصاف پسند لکھنے والے ہیں ان کی تحریروں کو دیکھیں. آپ یہودیت میں بھی ایک سے زائد شادیاں، ہندو مذہب میں بھی تو سینکڑوں اور ہزاروں بیویاں رکھنے کا رواج ہے. راجاؤں کے یہاں تھا. آپ دیکھیں پڑھیں تو برہمن کے لیے 4 بیویاں، شودر کے لیے 1 بیویاں، چھتری کے لیے 3 بیویاں. یہ ساری تفصیل ان کی دھارمک کتابوں میں موجود ہے، کوئی ہوا میں بات نہیں ہو رہی. یہودیت میں بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کی 3 بیویاں تھیں. تو یہ ساری تفصیل صرف اسلامی پر اعتراض کیوں ہے؟ اور جب ہم ڈاٹا رکھتے ہیں ہندوستان میں رہنے والے مسلمانوں کے تعدد ازدواج کا، ایک سے زائد بیوی رکھنے کا، تو یہاں بھی ڈاٹا میں ہمارے برادران وطن مسلمانوں سے آگے ہیں. آگے ہیں. ان کے یہاں قبائلیوں کے یہاں 15% ہیں اور غیر مسلم بھائیوں کے یہاں 4 کچھ ہے اور مسلمانوں کے یہاں 2 ہے. تو یہ ڈاٹے موجود ہے. اتنا وقت نہیں میں کہ تفصیل سے بتاؤں. سوال یہ ہے کہ مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ ایک بیوی بیمار ہو گئی، اب وہ کسی لائق نہیں رہی، دوسری بیوی ضرورت کے لیے انسانی ضرورت ہے. پھر یہ ہے کہ صاحب اس میں وہ طاقت اور صلاحیت رکھتا ہے کہ وہ چند بیویاں رکھ سکے. یہ ایک راستہ ہے لیکن اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی گئی اسلام میں. آپ اس کو پروپیگنڈا کر رہے ہیں. طلاق کا بڑا مسئلہ ہمیشہ پیپر میں، جب مسلم مسئلہ بورڈ کا اجلاس ہوگا، ہم کلکتہ میں تھے، بامبے میں تھے، ہمیشہ وہی بات لازم ہے، وہ میرج رجسٹریشن لازم کرو، کمپلسری میرج رجسٹریشن اور فلاں اور طلاق کے مسئلے میں سنشودھن کی ضرورت ہے اور فلاں. بھائی طلاق کس ملک میں نہیں ہے، کہاں نہیں ہے؟ شریعت نے کب کہا کہ تم طلاق بلا وجہ دے دو؟ قرآن کریم نے تو بہت واضح ہدایات دی ہے طلاق کے سلسلے میں. سوال یہ ہے کہ قانون کو نہ جاننا، قانون کی غلط تشریح کرنا، یہ غلط ہے. آپ قانون کے ایکسپرٹ لوگوں سے پوچھیں، آپ مفتی صاحب سے پوچھیں، آپ ان کے ان علماء سے پوچھیں جو معتبر اور مستند ہیں، پھر آپ بات کریں. اب آپ نے متعوہن کہ مطلقہ کو متع دیا جائے، یعنی حسن اسلوبی کے ساتھ رخصت کیا جائے، ایک جوڑا بھی دیا جائے. اور آپ نے متعوہن کی تشریح کر دی، متع کی تشریح مینٹیننس سے، اور آپ نے آرڈر جاری کر دیا کہ مطلقہ کو تا حیات یا تا نکاح ثانی مینٹیننس دینا ہوگا. کیوں آپ نے کیا؟ آپ نے متع کی تشریح مینٹیننس سے کیوں کی؟ اس کے لیے تو اہل زبان سے پوچھنا ہوگا، اہل لغت سے پوچھنا ہوگا. یہ ساری چیزیں ہیں جس نے بدگمانیاں پیدا کی اور ایک خلفشار پیدا کیا. بہرحال یہ وہ خارجی فتنے ہیں جس کے لیے آپ کے بزرگان لڑ رہے ہیں. ابھی حالیہ دنوں میں رائٹ ٹو ایجوکیشن کا مسئلہ ہو، ڈائریکٹ ٹیکسز کوڈ بل کا مسئلہ ہو یا وقف ایکٹ کا مسئلہ ہو، سارے لوگوں نے مقابلہ کیا. لیکن سوال وہاں کھڑا ہو جاتا ہے بزرگان محترم کہ ایک مسلمان کا اپنا فریضہ کیا ہے. ہمارے ابھی طاہر صاحب کہہ رہے تھے، سہیل صاحب کہہ رہے تھے، اس کا حاصل اور خلاصہ یہی تھا. ایک مسلمان کا اپنا فریضہ کیا ہے؟ قرآن کریم نے تو یہ فرمایا ما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم، کہ جب اللہ اور اس کے رسول کا کوئی فیصلہ ہو جائے تو کسی مسلمان کو یہ حق نہیں ہے کہ اپنی طرف سے اس میں رائے زنی کرے اور اظہار رائے کرے. قرآن کو یہ کہتا ہے فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما. لیکن
ہم تو اپنے مسائل نہیں لے جاتے. ابھی میں 2 سال پہلے کیرلا ہائی کورٹ میں اس مہینے جانا تھا, مچھلا صاحب کا فون آیا, ہم نہیں گئے, وہ ٹکٹ بھی بن چکا تھا. وہاں ایک قرآن و سنت سوسائٹی ہے, قرآن و سنت سوسائٹی مسلم ہے, اور انہوں نے وراثت کے مسئلے میں مقدمہ کیا ہوا ہے للذکر مثل حظ الانثیین کہ مردوں کو 2 حصہ کیوں ملے گا, عورتوں کو 1 حصہ کیوں ملے گا. انہیں فلسفہ کا پتہ ہی نہیں کہ قرآن کریم نے جو عورتوں کو 1 حصہ دیا ہے وہ بھی ان کے اخراجات سے زیادہ دیا ہے. اس تشریح کے لیے وقت طلب ہے, لیکن یہ مقدمہ کرنے والا مسلمان, تنظیم مسلم, کوئی بھی معاملہ ہو, تو ہی نادا چند کلیوں پر قناعت کر گیا, ورنہ گلشن میں علاج تنگی داما بھی ہے. ایک مسلمان کو تو خود مسلمان بننا ہوگا, اسے یہ طے کرنا ہوگا کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی, میں اسی لیے مسلمان, میں اسی لیے نمازی. اس کے بعد ہی مسائل حل ہوں گے. سوال یہ ہے کہ نماز پڑھنے پر کوئی پابندی نہیں لگاتا. کون سے حکومت پابندی لگاتی تم نماز مت پڑھو, روزے مت رکھو, زکوٰۃ مت دو؟ پھر مسلمانوں کو اپنے مسائل شریعت کے آئینے میں حل کرنے سے کون روک رہا؟ ابھی بتائیں نا, سپریم کورٹ تک معاملہ کیا اور سارا ڈاکومنٹ ہم لوگوں نے تقریباً 80 سال کا تلاش کر کے فوٹو کاپی کرا کے دارالقضا کے لگایا پٹنے سے, اور پھر مسلم مسئلہ بورڈ کے حوالے کیا, اور وہ فیصلے بھی اس میں داخل کیے جس کے ہائی کورٹ کے ججوں نے تائید کی تھی, اور ایسے فیصلے بھی لگائے جس میں ایک غیر مسلم مقدمہ لے کر ہمارے دارالقضا میں آیا مسلمان کے خلاف. اس سوال یہ ہے کہ 2 مسلمان جب چاہیں گے کہ ہم اسلام پر عمل کریں, کوئی روکنے نہیں آئے گا. مسئلہ اس وقت بگڑتا ہے جب ہم بے ایمان ہو جاتے ہیں اور ہمارا دل غدار ہو جاتا ہے. اللہ تعالی ہم لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, بیداری لانے کی توفیق عطا فرمائے. جہاں تک آئین اور دستور کی بات ہے تو یاد رکھیں اس بات کو, میں ایک بات کہہ جاتا ہوں بزرگان محترم کی خدمت میں کہ یہ پورا ملک ایک فیملی کی طرح ہے. اگر پوری فیملی میں ایک چھوٹا بچہ رات میں بیمار ہو جائے, وکیل صاحب گھر کے لوگ نہیں سوتے. سوال یہ ہے کہ پیٹ میں درد اس بچے کے ہے, آپ کیوں نہیں سو رہے ہیں؟ اس لیے کہ وہ بچہ ہمارے ہی سے ایک فرد ہے اور ایک ہمارا کنبہ ہے. ہندوستان میں رہنے والے یہاں کے ہندو بھائی, مسلمان, سکھ, عیسائی, سبوں کی مثال ایک فیملی کی طرح ہے. اگر ہندوستان میں رہنے والے 20% مسلمان مطمئن نہیں ہوں گے تو پورا دیش کبھی مطمئن نہیں ہو سکتا. اگر اس کو ترقی کے دھارے پہ لانا ہوگا تو ان کے ساتھ انصاف کرنا ہوگا, سکھوں کے ساتھ انصاف کرنا ہوگا, عیسائیوں کے ساتھ انصاف کرنا ہوگا. اس لیے ہمیں اس کی فکر چھوڑ دینی چاہیے. یہ تو کہنے کی باتیں, مقابلہ کرتے رہیں گے. سوال یہ ہے کہ ہم خود مسلمان ہو جائیں, مسائل حل ہو جائیں گے. ہم خود مسلمان ہو جائیں, مسائل حل ہو جائیں گے. ایک بڑی اچھی تجویز آئی تھی وکلا کی. ہمارے سہیل صاحب نے کہا ہم نے یہ کیا وہ کیا, انہوں نے محنت کیا, جذبے سے کام کیا. ہمارے طاہر بھائی نے بھی جو سیل بنوایا اور اس کے توسط سے ہمارے شہنواز صاحب وکیل صاحب نے کہا کہ میں نے پانی کے سلسلے, یہ ساری چیزیں ٹھیک ہے, لیکن سوال یہ ہے کہ انسان جب خود بیدار ہو جائے, جب تو پورے کا نٹ شیل اور خلاصہ یہی ہے. یاد رکھیں کہ حق مانگنے سے نہیں ملتا, چھیننا پڑتا ہے. اور ان بزرگان نے جو گفتگو کی ہے اس کا حاصل یہی ہے. لیکن ہم کو ایک اور سمت میں کام کرنے کی ضرورت ہے. بڑے ادب کے ساتھ اپنے بزرگوں کی خدمت میں یہ تجویز رکھوں کہ ہمیں اچھے وکیلوں کو تربیت دینے کی بھی ضرورت ہے. جہاں ہم اچھے ادارے قائم کر رہے ہیں اور اسپیشلائزیشن کا کورس چلا رہے ہیں, تخصصات کے کورس چلا رہے ہیں, ایک اچھا مفتی ہو, ایک اچھا قاضی ہو, ایک اچھا قاری قرآن کے لیے ہم نے ادارے قائم کیے, اللہ نے کروایا, کام چل رہا ہے, سب چیز ٹھیک. وہیں پر اب ہمارے بزرگوں کو چاہیے کہ لاء کا ایک ایسا اسٹینڈرڈ کالج ہر جگہ قائم ہو جہاں سے یہ حافظ قرآن, یہ مولانا صاحب چہار الپنجم شرح وقایہ پڑھنے کے بعد جا کے LLB کریں, تاکہ تب پتہ نہیں طاہر صاحب جیسے لوگ ملیں گے, کتنا چنیں گے تو پورے احمد آباد گجرات میں ملیں گے, سہیل صاحب ملے, شہنواز صاحب ملے, گنتی کے 10 لوگ ملے, صرف 10 ہی وہ کر. پھر آپ کے وکیل ہیں کہاں چاہے؟ 1000 میں اگر 50-25 ہے تو کیا رکھتے ہیں آپ, کیا کر لیں گے آپ؟ ایسے کالج ہونے چاہیے جس میں ہمارے نوجوان وکیل بنے, وہ سمجھیں کہ مسلمانوں کے حقوق کیا ہیں اور ملک کے آئین میں کیسے کیسے ان کو ان کے حقوق مل سکتے ہیں.
میں وکیل صاحبان سے گزارش کروں گا کہ آخر جو لوگ خواتین اگر مینٹیننس سے متعلق یا مہر سے متعلق یا وراثت سے متعلق مقدمات لے جاتی ہیں، ہمارے وکیل صاحبان ان مقدمات کو ٹرانسفر کریں. کہاں ٹرانسفر کریں گے، کہاں بھیجیں گے؟ ان کے متبادل نہیں ہے. پرسنل لا پر عمل کرنے کے لیے تو نظام قضا ہونا لازم ہے. حضرت مولانا قاضی مجاہد اسلام قاسم رحمۃ اللہ علیہ نے، حضرت مفتی صاحب ان کے بالکل شریک رہے تمام کاموں میں. میں آپ کو مثال دوں کہ جو مسلمان گجرات میں رہتا ہے، یہ دین کے اعتبار سے اور ایمانی قوت کے اعتبار سے بہار کے مسلمانوں سے زیادہ مضبوط ہے. میں گجرات میں اس وقت بات کر رہا ہوں. وجہ یہ ہے کہ گجرات کے مسلمان اگر تاجر ہیں تو میرے تجزیے کے مطابق انہوں نے سب سے پہلے دینداری کو بھی ترجیح دی ہے. اگر یہ دوسرے ملک میں گئے ہیں تو نماز پڑھنے کے لیے گجرات کے تاجروں نے پہلے ایک جماعت خانہ بنایا، کہا کہ یہاں 5 آدمی ہیں، سب لوگ ایک ساتھ نماز پڑھو. یہ ان کا امتیاز ہے، یہ اسپیشلائزیشن ہے یہاں کے لوگوں کا. میں آپ کو بتاؤں، پھر انہوں نے کوشش کی، چاہے کینیڈا گئے ہوں، لندن گئے ہوں، افریقہ گئے ہوں، کہ سب سے پہلے ہمیں ایک مسجد کی جگہ لینی چاہیے. اور اس کے بعد انہوں نے اپنا، میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں بہت تیزی کے ساتھ، وقت بہت زیادہ گزر گئے. پھر انہوں نے اپنا مکان بنایا، پھر انہوں نے اپنا کاروبار سنبھالا. یہ اختصاص ہے. یہ دینداری کا جذبہ تو دوسری ریاست میں نہیں ہے. لیکن اگر مزاج بنایا جائے تو بہار میں آج 40,000 سے زائد مسلمانوں کے مقدمات دارالقضا کے ذریعے حل ہو سکتے ہیں، تو کیا گجرات کے مسلمانوں کے مسائل نہیں حل ہو سکتے؟ ہمارے مفتی صاحب کی آواز پر اتنے لوگ لبیک کہتے رہے اور مسلسل اس وقت سے بیٹھے ہوئے کوئی نہیں ہل رہا ہے. کیا مفتی صاحب کی آواز پر مسلمان اپنے مقدمات کے سماج کے لوگوں کو ٹائٹ ہونا ہوگا اور لوگوں کو یہ کہنا ہوگا کہ چونکہ یہ فیصلہ قاضی شریعت کا ہے اس لیے تمہیں ماننا ہوگا. تم مانو اس کو، تم پر لازم ہے. دیکھتے ہیں کتنا کیس کہاں جاتا ہے، کیا ہوگا، کچھ نہیں ہوتا. ہائی کورٹ جاتے ہیں ہمارے یہاں بھی لوگ، لیکن جب دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کا ہمارے شریعہ سے کیسا عقیدہ اور رشتہ ہے تو ہائی کورٹ کا جج بھی اسی کو تک، میرے خیال سے 75% تو وہ اوکے کرتا ہے. کس میں گڑبڑ ہوتا ہے؟ یہ عملی چیز ہے، جو پریکٹیکل ہے وہ کریں ہم لوگ. دارالقضا کے نظام کو پختہ نہیں کریں گے تو ہمارے طاہر صاحب وہاں سے فیملی کورٹ سے کہاں مقدمہ بھیجیں گے؟ طاہر صاحب کہاں مقدمہ بھیجیں گے؟ ہاں احمد آباد میں نعیم صاحب ہیں دارالقضا میں، لیکن اس دارالقضا کی کیا حالت ہے، میں گیا تھا. بہرحال اس کو اور متحرک کرنے کی ضرورت ہے، ہر جگہ ہونے چاہیے. تو اس طرح کی ہم کوشش کریں، اللہ تعالیٰ اس تحریک کو اس کے لیے ایک مثال بنا دے، اللہ تعالیٰ اس کو ذریعہ بنا دے. اسی طریقے سے ہم بات کر رہے تھے مقدمات کا اور فوجداری مقدمات کا اور صاحب فلاں کا. میں بڑی ایمانداری کے ساتھ پوچھوں اپنے بزرگوں سے، اپنا احتساب کرنا چاہیے، تجزیہ کرنا چاہیے، فکری بات بتائیں. وکیل صاحب فیملی کورٹ میں، لوور کورٹ میں، ہائی کورٹ میں چلے جائیں، مسلم ورسز نن مسلم اور مسلم ورسز مسلم کتنے کیس ہیں؟ اگر 100 مقدمات ہوں گے تو 10 میں مسلم ورسز نن مسلم یا نن مسلم ورسز مسلم ہوگا. لیکن 90 مقدمات ایسے ہوں گے، باپ بیٹے کا جھگڑا، بھائی بھتیجے کا جھگڑا، چچا بھتیجے کا جھگڑا، ماموں بھانجے کا جھگڑا، شوہر بیوی کا جھگڑا. آخر یہ جھگڑے کیسے ختم ہوں؟ کہ ہماری لڑائی تو ان سے 10% 90